الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ حضرات سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ اللہ کرے یہ ملاقات ہماری مستقل جاری رہے، بار بار ہوتی رہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آسان سی زبان میں بات کروں کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بھائی جان؟ بچوں آپ لوگ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تھوڑی تھوڑی قریب قریب سے گزر رہی ہے، نیڑے نیڑے آہن ہے تھوڑی پنجابی میں پنجابی جانتا ہوں تو سندھی پنجابی مل رہی ہوتی ہے، جہاں جہاں ممکن ہوا میں جوڑ دوں گا۔ ہاں جی، کیوں قاری صاحب جہاں سمجھ میں نہیں تو مجھے بتا دینا، یہ یہاں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھو جی، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ ہاں جی، اساں مسلمان آہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سائیں نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دی ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ سے یہ دولت خود لے۔ اللہ سائیں کا تحفہ ہے کہ اللہ سائیں نے ہم کو ایمان دیا۔ اگر ہم مسلمان نہیں ہوتے، ہم اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو دوستو ادھر بھی خسارہ، ادھر بھی نقصان اور وہاں بھی نقصان۔ یہ اللہ سائیں کی بہت بڑی دولت ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ ٹھیک ہے جی، میرے اور آپ کے اساں جی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائی تھا، لئن اگر شکر کرو گے، اگر شکر کرو سو تو اللہ تعالی دولت کو بڑھا دیتے ہیں۔ جی، اللہ سائیں دولت کو بڑھائیں گے اگر ہم زبان سے شکر ادا کریں گے، اگر ہم اپنے عمل سے شکر ادا کریں گے۔ ہاں جی، شکر ادا کرنا بہت آسان ہے۔ کیوں کہہ دو، جب بھی کوئی نعمت ملے، اپنی بیوی کو دیکھو تو کو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بیوی کی دولت دیا۔ اپنی اولاد کو دیکھو تو کو اللہ جی آپ کا شکر ہے آپ نے اولاد دیا۔ بیوی سے اس بات پہ لڑائی نہیں کرنی کہ تو نے میری بیٹیاں پیدا کی ہیں، تجھ کو بیٹا پیدا کرنا چاہیے تھا۔ جی، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ کافر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے منہ بناتے تھے جب ان کی بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں۔ اگر ہم اور تم اگر ایسا ہی کریں گے کہ بیٹی پیدا ہونے پر منہ بنائیں گے، تو نے پھر دوسری بیٹی پیدا کر دی، تو نے پھر تیسری بیٹی پیدا کر دی، اگر اس بار تو نے بیٹی پیدا کی تو طلاق، اوفو،
ایسا ظالم آدمی، ایسے ظالم لوگ جو اپنی بیوی کو بیوی کہتے ہیں سندھی میں، ہاں، اپنی زال کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی زال کو کہتے ہیں اگر تم نے یہ کیا تو تجھے طلاق ہے۔ کیسا ظالم آدمی ہے یہ؟ اللہ سائیں کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اولاد دی ہے، بس ٹھیک ہے یہ تو چھوڑ دیں بس صحیح ہے، ہم بیٹھ گئے۔ اللہ سائیں کا شکر ادا کرے کہ اللہ سائیں نے اولاد دی ہے، اللہ سائیں نے مسلمان بنایا۔ اگر اللہ سائیں ہم کو مسلمان پیدا نہ کرتے تو ہم کیا کر لیتے؟ ہاں جی، اللہ سائیں نے ہم کو مسلمان بنایا، پھر اللہ سائیں نے ہم کو اولاد دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھو میرے اور آپ کے آقا پیارے محمد صلی اللہ، ادھر مجھے دیکھو یار، ادھر مجھے دیکھو، یہ ہمارے وسیم بھائی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بس اتنا تعارف کافی ہے، اب آپ مجھے دیکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ کراچی سے آیا آپ کے پاس، آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، ماشاء اللہ۔ دیکھو جی ہم مل رہے ہیں، کیوں مل رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور آپ لوگوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب نے یہ کلمہ پڑھا ہے، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تو ایک کام کرنا شروع کرو جی، ایک کام، اللہ جی کا شکر ادا کرنا شروع کرو۔ کیسے؟ زبان سے، کہ اللہ جی آپ نے اتنی بڑی زمین دی، اللہ آپ کا شکر ہے۔ اللہ جی آپ نے اتنا اچھا گھر دیا، اللہ جی اللہ سائیں آپ کا شکر ہے۔ آپ نے اولاد دیا، آپ نے کھانے کو روٹی دیا، پینے کو پانی دیا، رہنے کو گھر دیا، اللہ سائیں آپ نے ایمان دیا، آپ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی، آپ نے اپنے والدین کا فرما بردار بنایا، آپ نے ایک اچھی زندگی دی، اس پہ شکر ادا کرنا۔ سمجھ رہے ہو جی؟ کرو گے نا آج سے؟ سمجھ رہے ہیں جی؟ نمبر 1۔ دوسرا، شکر ادا کرنا ہوتا ہے اپنے عمل سے۔ ایک تو زبان سے شکر ہے، ایک عمل سے شکر ہے۔ میں ایک ایک چیز کر کے بتا رہا ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ بھائی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تم لوگوں کو؟ آ رہا ہے نا؟ بس انشاءاللہ اللہ کرے گا، اللہ صحیح کریں گے تو پورا سمجھ میں آئے گا۔ دیکھو جی ہم انشاءاللہ 1-2 ہفتے کے بعد دوبارہ آئیں گے، اپنے ساتھ ایک سندھی ساتھی کو بھی لے کے آئیں گے، وہ آپ کو انشاءاللہ اچھے سے بتائے گا۔ دیکھو بھائی اگلی بات دیکھو، انسان غصہ کرتا ہے، یہ غصہ ناشکری ہے، سمجھ رہے ہو؟ جو بندہ غصہ کرتا ہے، اپنے بچوں پہ غصہ کرتا ہے، ان کی پٹائی کر رہا ہے، ان کو مار رہا ہے، ڈنڈے سے مار رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، سنتے ہو؟ گالی کو کیا کہتے ہیں؟ گال کڈن کتنا بڑا گناہ ہے۔ گال کڈن ہوتا ہے نا، تم لوگ ہنس رہے یار، ہنس لو کوئی بات نہیں، تو جب اردو بولو گے پھر میں آپ پہ ہنسوں گا۔ گالی نکالنا، گال کڈن کہتے ہیں، کہیں گے نا۔ ہمارے حضرت بھی سندھی ہیں تو تھوڑے الفاظ مجھے آ رہے ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، گال کڈن کتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ کہ میں اور آپ سوچ نہیں سکتے، ہمارا خیال نہیں ہے کتنا بڑا گناہ ہے۔ اپنی زال کو گالی دینا، بیٹی کو گالی دینا، بیٹے کو گالی دینا، وہ مجھ گائے اس کو گالی دے رہے ہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ گدھے کو کہہ رہے ہیں گدھے کا بچہ، گدھے کو گالی دے رہے ہیں، دیوار کو گالی دے رہے ہیں، گائے کو کہہ رہے ہیں سور، گائے کو کہہ رہے ہیں سور۔ بھائی گائے تو گائے ہے، آپ جو مرضی کہہ لو۔ گال کڈن کتنا بڑا گناہ ہے، ذرا سننا۔ میرے اور آپ کے نبی کون ہے جی؟ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صحابی ہے، ایک بہت بڑے صحابی، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود۔
کیا نام ہے جی بچوں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود. یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کعبہ میں آئے، کعبۃ اللہ میں آئے، اور کعبۃ اللہ میں آئے اور کہنے لگے اے کعبہ تیری عظمت بہت بڑی ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت تجھ سے بھی بڑی ہے. کعبے کو گرا دینا چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کو گالی دینا اس سے بڑا گناہ ہے. کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ مسجد کو گرائے گا؟ ہاں صحیح؟ کوئی سوچ سکتا ہے کہ مسجد کو گرائے گا؟ تو کعبے کو گرانا کتنا بڑا گناہ ہے. تو غصہ کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں. گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے. کسی اپنی بیوی کو مارنا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائتا کہ بے غیرت ہے وہ شخص، بے غیرت ہے وہ شخص جو جس گال پر پیار کرتا ہے اسی پہ چماٹ مارتا ہے، اسی پہ تھپڑ مارتا ہے. بیوی سے زال سے محبت کرندہ حکم دیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیا ہے کہ زال سے محبت کرو، اس سے محبت کا اظہار کرو. اور یہ زال کو گالیاں دے رہا ہے، یہ زال کو ڈنڈے مار رہا ہے، یہ زال سے کام کروا رہا ہے، وہ چیزیں جو وہ کر نہیں سکتی ہے. صبح سے لے کے شام تک وہ محنت کرے، شام کو پھر اس سے مار بھی کھائے. اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کسی کو ناحق مارنا. المسلم، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی زبان ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے. اگر زبان ہاتھ سے کسی دوسرے کو مار رہا ہے تو وہ مسلمان بہت پیچھے رہ جائے گا. سمجھ رہے ہو میرے بھائیو؟ سمجھ رہے ہو؟ اپنے بچوں کو پٹائی کر رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیتا کہ اپنی اولاد کی عزت کرو. جی یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، کہا اپنی اولاد کی عزت کرو. اپنی اولاد کو بلا وجہ ہر وقت غصہ کرن، ہر وقت غصہ کرن، ہر وقت لڑائی کرن، ہر وقت جھگڑے کرن، اس کو مار رہے ہیں، اس کو بھگا رہے ہیں. نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا. ٹھیک ہے جی، سمجھ رہے ہو؟ دیکھو جی میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ لوگ ایمان رکھتے ہو. ہے جی، میں کوئی اپنی بات نہیں بتا رہا. سمجھ رہے ہو جی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو نا بھائی؟ کرتے ہو نا؟ تو آج سے اپنا وعدہ کرو، اپنے آپ سے وعدہ کرو، اپنے آپ سے، مجھ سے نہیں کرو، اپنے آپ سے وعدہ کرو، اپنے اللہ سے وعدہ کرو. پھر مجھے بھی گواہ بناؤ کہ آج کے بعد ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے. ہو جائے گا، ہم معصوم نہیں ہیں. آج غصے سے توبہ کیا ہے، آج زال کو مارنے سے توبہ کیا، کل ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر معافی مانگ لے. میں اتنا بڑا مونچھے رکھا ہے، میں کیسے معافی مانگوں؟ مجھے کوئی بریک تو نہیں ہے نا یار. کیوں جی؟ ایک آدمی ٹکر ہوا، وہ تم اتنا بڑا مونچھ رکھا ہے، تم ٹکر مارتا، کہتا ہے مونچھ ہے، بریک تو نہیں ہے نا. تو بھائی آگے دیکھو جی، سمجھ رہے جی؟ جب انسان برا عمل کرتا ہے تو وہ شکر نہیں ہوتا، نہ شکری ہوتی ہے. اس میں ایک ہے غصہ کرنا. ایک اور غلط عمل بتاؤں، حرام کھانا. ایک بات یاد رکھو، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میری بات؟ ماشاءاللہ آپ لوگ اتنا سر ہلا رہے ہیں، مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. شکر الحمدللہ، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آپ لوگ جو جواب دے رہے ہو. دیکھو جی آگے دیکھو، اللہ جو گناہ ہے، گناہ جب انسان پہلی بار کرتا ہے تو انسان کو دکھ ہوتا ہے، میں نے غلط کیا ہے جی. انسان کو پریشانی ہوتی ہے کہ میں نے غلط کیا، اچھا کام نہیں کیا، صحیح تو نے بہت غلط کام کیا. جب یہی گناہ دوسری بار کرتا ہے تو کم شرم آتی ہے.
پھر تیسری بار کرتا ہے تو کم شرم آتی ہے، پھر چوتھی بار کرتا ہے تو کم شرم، پھر پانچویں بار کرتا ہے، چھٹی بار، 10 بار کرتا ہے تو اور کم، پھر جب 100 مرتبہ کر لیتا ہے تو اور کم شرم آتی ہے، جب 1000 بار کر چکا ہوتا ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ گناہ ہے، وہ سرعام اپنے گناہ کو بتا بھی رہا ہوتا ہے، دوسروں کو بتا رہے ہو میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ، وہ اتنا بے حس ہو گیا ہے، اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ اپنے گناہ کا سرعام ذکر کر رہا ہے۔ گناہ زیادہ ہونے کے بعد انسان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ میں گناہ کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ 1-2 گناہ میں بتاتا ہوں، اور یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا، گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ سے نفرت کرنی، لیکن گناہ جو بندہ کر رہا ہے اس سے نفرت نہیں کرنی، سمجھ رہے ہو جی؟ گناہ سے نفرت ہے، لیکن جیڑا بندہ گناہ کر رہا ہے اس سے نفرت نہیں ہے، سمجھ رہے؟ گناہ ہے ایک آدمی بدنظری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے نفرت کرنی ہے، لیکن اس آدمی سے لڑائی نہیں کرنی، یہ تو کیا کر رہا ہے، شرم نہیں آتی تجھے، تو یہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر جو بندہ گناہ کر رہا ہے اس سے نفرت کرنا حرام ہے، سمجھ رہے ہو جی؟ ایک بات سن لیا آپ لوگوں نے، ایک گناہ بتاتا ہوں میں آپ کو جو عام طور پہ بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ داڑھی منڈانا یہ حرام ہے، حرام، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بندہ ملنے آتا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر نکال کے کہتے آؤ اس پہ بیٹھو، صحیح اس پہ بیٹھو، ایسے عزت کرتے تھے، ہاں جی، جیسے آپ لوگوں، میں آپ سے ملنے آیا تو آپ لوگوں نے میری عزت کی نا، ہاتھ ملایا، سب بچوں نے ہاتھ ملایا، آپ لوگوں نے عزت سے پیش ہے، جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی ملنے آتا تو آپ ایسے عزت کرتے تھے جیسے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کی، لیکن جب کوئی بندہ ایسا آتا تھا کہ جس کی داڑھی نہیں ہوتی تھی تو آپ اس سے ملتے ہی نہیں تھے، آپ اس منہ اس طرف کر کے اس کو چلا جائے ایسے، وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا، اے تمہارا ستیاناز، یہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ کرو؟ ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے۔ دیکھو کوشش کرو، جی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ داڑھی منڈانا حرام ہے، پتہ چل گیا، کوشش کرو کہ آج سے رکھنا شروع کریں۔ جی میں کیسے کروں، میں تو ایسا لگے گا کہ عجیب سا چہرہ لگے گا، ہے چہرے کو دیکھو کوئی شیشے کے سامنے تو عجیب سا لگے گا، ہے تو اپنے آپ کو جواب دو کہ تیری شکل، تیرا جو چہرہ ہے، یہ تیرا چہرہ، یہ چہرہ تیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا ہونے والا ہے، کیوں جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شکل بناؤ گے نا، بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے؟ ارے یار کون چاہے گا کہ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہ بنائے؟ کون مسلمان ہے جو یہ کہ نہیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنانی؟ ارے ان کی تو ایک بال کے اوپر میں اور آپ ہم سب قربان ہونے کو تیار ہے کہ نہیں ہیں جی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پود، آپ کے پاؤں پہ جو مٹی لگی ہے نا اس کے اوپر ہم سب قربان ہونے کو تیار ہیں، آپ اپنے بچوں کو قربان کر دیں گے، میں اور آپ اتنی محبت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن دل میں بات ہے نا جی، سب کے دل میں ہے تو بے چہرہ پیش کرنے کو تیار کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں ہوتا۔ دیکھو میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، اے میرے میٹھے بھائیوں، سنو، دنیا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے تھے، نہیں ملتے تھے۔ اگر آج میرا اور آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی چہرے کو لے کر جائیں گے نا، تو اگر اس چہرے پہ داڑھی نہ ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے چہرہ پھیر لیں گے، تو قیامت کے دن نہیں ملیں گے، پھر جنت میں نہیں ملیں گے، تو پھر کدھر جاؤ گے؟ کون سی جنت میں جاؤ گے جہاں آقا ناراض ہوں؟ کون سا میدان حشر ہے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، یوں کر کے نا ایسے چونکڑی لگا کے، یوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابو بکر صدیق ادھر بیٹھے ہیں،
عمر فاروق ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان غنی دائیں ہیں، صحابہ اکرام سارے بیٹھے ہیں، ریگستان کے اندر سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک دیہاتی، اس دیہاتی نے اپنے سر پہ ایک گو اٹھائی ہوئی تھی، گو کو کیا کہتے ہیں؟ گو ہی کہتے ہیں نا۔ گو اٹھائی تھی، اتنی بڑی گو اٹھائی ہوئی تھی، وہ کھاتے ہوتے تھے، گو کو کھاتے ہوتے تھے یہ لوگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گو کو پھینکا اٹھا کے اور کہنے لگا اگر تم اللہ کے نبی ہو، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو اس گو سے بلوا کے دکھاؤ، اگر تم اللہ کے سونے پیغمبر ہو تو اس گو کو بلوا کے دکھاؤ۔ بے مجھے بتاؤ، گو زندہ ہو تو بول سکتی ہے؟ گو زندہ ہے، بول سکتی ہے؟ تو مری ہوئی کیسے بولے گی؟ ہے جی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو آقا ہے نا، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک نہیں ہٹائی، یوں بیٹھے رہے۔ اونٹ بٹھایا تھا، اونٹ بٹھایا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کے اوپر کجاوا کیا ہوا تھا تاکہ دھوپ نہ پڑے۔ تو آپ نے یوں ٹیک لگایا، آپ نے فرمایا یا ضب، آپ نے اے گو، تو گو زندہ ہوئی اور زندہ ہو کے سر اٹھایا، اس سر اٹھا کے کہنے لگی لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، اوئے ہوئے، کہنے لگی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آگے بات کتنی خوبصورت کی، ذرا وہ سننا، لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، اے پیغمبر اور وہ پیغمبر کہ جن کے ہونے سے اللہ قیامت کے دن کو چمکا دیں گے۔ قیامت کا دن تو بڑا ہولناک ہے، قیامت کا دن تو بڑا خطرناک ہے، لیکن اس نے کیا کہا کہ اس دن میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے نا، جب آقا سے ملنا ہے تو وہ دن کہاں سے ہولناک، وہ تو مزیدار دن ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ جس دن اپنی بیگم سے، دلہن سے ملاقات ہوتی ہے، وہ دن کیسا ہوتا ہے؟ چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، وہ کبھی بھولتا نہیں ہے جی، کبھی بھولتا نہیں ہے، وہ دن ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ بھلے سے بعد میں چپل پڑھیں، کیوں وسیم بھائی؟ نہیں، وسیم بھائی تو ماشاء مضبوط آدمی، فیض بھائی کو کہنا چاہیے، بھلے سے بعد میں جوتے پڑھیں، ناراض نہیں ہونا بھائی، یہ میرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، تو بھلے سے بعد میں جوتے پڑھیں، لیکن وہ دن یاد رہتا ہے۔ اور جس دن پیارے آقا سے ملاقات ہونی ہے، وہ دن کیسے ہولناک ہوگا؟ لیکن دوستو، کتنی محرومی کی بات، کتنی محرومی کی بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دن مجھ سے چہرہ پھیر لیں تو اس سے برا، اس سے خطرناک دن کوئی نہیں ہوگا۔ تو دیکھو، جس کو نہیں پتا تھا نہیں پتا، ایک مٹھی داڑھی، ایک مٹھی داڑھی، ایک مٹھی داڑھی رکھنا، یہ تھوڑی کے نیچے سے، ٹھڈی کے نیچے سے، ٹھیک ہے، دائیں سے اس جگہ سے بھی اور یہاں سے بھی، یہ تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ یہ داڑھی کا بچہ، یہ ریش بچہ، اس کو رکھنا بھی واجب ہے، اس کو کٹانا بھی جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ مونچھ ہے نا، مونچھ کہتے یار مونچھ منڈا تو مردانگی ختم ہو جائے گی، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مونچھ پتہ کتنی بڑی، مونچھ رکھنا جائز ہے، مونچھ رکھنا بالکل جائز ہے، لیکن سب سے پہلے مونچھ ایسی رکھنی چاہیے جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھ کیسی رکھی تھی جی؟ آپ نے مونچھ بالکل باریک، بالکل باریک، جیسے ہمارے وسیم بھائی ہے نا، یہ دیکھ رہے ہو ہمارے وسیم بھائی ہے، ان کی مونچھ کیسے صاف، بالکل صاف۔ ہمارے فیض بھائی دیکھو، ایسے مونچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، اوفر اللحى واحف الشوارب، مونچھ کو اتنا چھوٹا کرو، اتنا چھوٹا کرو کہ نظر نہ آئے، اوفر اللحى واحف الشوارب، یہ مونچھ اتنا چھوٹی کرو، اتنا چھوٹا کرو کہ نظر ہی نہ آئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اور صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں رکھی ایسے جیسے ہمارے قاری صاحب نے رکھی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ ہونٹ کا یہ والا کنارہ نہیں چھپنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یأخذ من شاربہ فلیس منا، ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا جو مونچھ چھوٹی کرتا نہیں ہے نا، جو مونچھ نہیں چھوٹی کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ کہتے ہیں اس سے مونچھ نہیں تے کچھ نہیں،
ایسے ہوتا نا, صحیح, مچھ نہیں تو کچھ نہیں. یہ کس نے گایا؟ مردی ختم ہو گئی. یہ کیا بات ہوئی جی؟ مچھ نہیں تو اس کو کوئی سنت نہیں تو کچھ نہیں. کیا جواب دینا جی؟ سنت نہیں تو کچھ نہیں. چہرہ آقا کا نہیں ہے تو کچھ نہیں. یہ مونچھ رکھنے کا طریقہ کس نے ہمیں سکھایا؟ یہ مچھ نہیں تو کچھ نہیں, یہ کس نے سکھایا؟ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی تھا. آپ نے سکھایا؟ نہیں. آقا سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سکھایا. آپ نے کہا کہ من احیا سنتی, جس شخص نے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو اس زمانے میں جب لوگ کہتے ہیں نا مجھ نہیں تو کچھ نہیں ہے, جب لوگ یہ کہتے ہیں اس زمانے میں سنت کو زندہ کرے گا اللہ, اس ایک مونچھ رکھنے کے اوپر سنت کے مطابق, ایک سنت کے عوض اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے. ہاں جی, اس کو چپ نہیں کرو یار, بولنے تو ہے, کیوں چپ کرا رہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یار توجہ سے میری بات سنو نا. میں تھوڑی ٹائم کے لیے پھر چلا جاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں. سن رہے ہو جی؟ تو سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے یا اپنی مرضی سے گزارنی؟ سنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گزارنا ہے یا اپنی مرضی سے گزارنا ہے؟ سوئے جو دل میں آئے کرو, نہ جو میرے آقا نے کیا وہ کرو. سمجھ رہے ہو جی؟ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو پریشانی ہو, جب زیادہ کرنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پریشانی نہیں ہوتی. تو دیکھو جی, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. تو میں دوسری بات کہہ رہا تھا, حرام کھانا. حرام اتنا زیادہ کھاتے ہیں کہ احساس ہی نہیں رہتا کہ حرام ہے. شریعت نے اگر ابا سائیں فوت ہو جائے تو شریعت نے ابا سائیں کی جائیداد, اس کی زمین میں دھی کا حصہ بھی رکھا ہے اور پتر کا حصہ بھی رکھا ہے. یہی کہتے ہیں نا, دھی کا حصہ بھی رکھا ہے اور پتر کا حصہ بھی رکھا ہے. پٹ کا چلو قریب گرا ہے, چھکا نہیں چوکا ہی صحیح. ہاں جی, پتر کا حصہ بھی رکھا ہے اور دھی کا حصہ بھی رکھا ہے. ہاں جی, اب یہاں پہ پٹ جو ہے وہ اور بڑا پت جو ہے وہ سب سامان لے کے چلا جاتا ہے, ساری زمین اس کے پاس ہے. ایک ایک لقمہ اولئک ما کان یاکلون فی بطونہم الا النار. سونے اللہ سائیں نے فرمایا ہے کہ یہ پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے ہیں. اولئک ما یاکلون فیہا الا النار, یہ آگ بھر رہے ہیں, پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. اللہ اپنے بہنوں کا حصہ دو. بہن کو حصہ دینا ضروری ہے, فرض ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. حکم دیا ہے اللہ صحیح حکم دیا ہے کہ اپنی بہنوں کو حصہ دینا ہے. بیٹیوں کو حصہ, جی ان کو جہیز ہم نے دیا تھا, بہت سارا دیا تھا تو ان کا حصہ ہو گیا. نہ یہ اللہ صحیح نے کہا وہ ہدیہ تھا ان کا, وہ جہیز ان کی جائیداد نہیں, جائیداد میں اس کا حصہ دینا ضرور. صحیح میرے پاس تو پھر زمین بچے گی نہیں, میرے پاس تو یہ ہوگا نہیں. رزاق یہ زمین ہے, اللہ ہے. کیوں جی؟ رزاق زمین ہے یا اللہ ہے؟ جب پانی نہیں آتا تو کوئی بھوکا مرتا ہے؟ اللہ صحیح سب کو کھلاتا ہے. اچھا, چڑیوں کی زمین نہیں ہے, چڑیا بھوکی مر رہی ہوتی ہے. کتنے کوے صبح اٹھ کے مرے ہوئے ہوتے ہیں. کتے کتنے ہوتے ہیں, وہ صبح سارے کے سارے مر جائیں نا, کہ ان کی تو زمین ہی نہیں ہے. صحیح میری زمین نہیں ہوگی تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ منہ سے کھاؤ گے اور کہاں سے کھاؤ گے؟ منہ سے کھاؤ گے, اللہ کھلائیں گے. من ترک شیئا للہ عوض اللہ خیرا. سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ارے ایک دانہ اللہ کے راستے میں چھوڑو, اللہ 700 دے گا. کسی ایک کا حق ادا کرو, اللہ تمہارا حق دے گا. سمجھو میرے دوستو, اپنے آپ کو دیکھو, حرام سے بچاؤ. بہن کا حصہ مارا ہوا ہے, واپس کرو. مفتی صاحب سے پوچھو, فتویٰ لکھو. میں آؤں گا انشاءاللہ 10-15 دن کے بعد. اگر کسی کو پوچھنا ہے لکھ کے مجھے دے دے, سندھی میں لکھ کے دے دے, یا ہمارے ساتھ دوسرے ساتھی ہوں ان کو بیٹھ کے لکھوا دے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہم آپ کو جواب لکھ کے دیں گے کہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے. سمجھ رہے میری بات؟ اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ. ٹھیک ہے, ٹی وی دیکھنا گناہ ہے, ٹی وی دیکھنا گناہ ہے.
گانے سننا گناہ ہے، سمجھ لو، کانوں کا زنا ہے یہ، آنکھوں کا زنا ہے یہ ٹی وی دیکھنا، سمجھ لو۔ صحیح میں تو خبریں دیکھتا ہوں، خبریں دیکھنا، خبریں دیکھتا ہوں، خبریں جو سنا رہی ہے وہ آنٹی تمہاری بہن لگتی ہے، اماں لگتی ہے، بیٹی لگتی ہے؟ نہیں لگتی، نہ خالہ لگتی ہے، نہ بیگم لگتی ہے، کچھ بھی نہیں لگتی، تو اس کو دیکھنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اس کو دیکھنا تو حرام ہے، لیکن اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر اس کو دیکھا جا رہا ہے تو آنکھوں کا زنا، زنا العین النظر، بخاری شریف کی روایت، آنکھوں کا زنا۔ دوستو اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ گانے سننا گناہ ہے۔ یہاں سے جا رہے ہیں جناب کراچی جا رہے ہیں یا ٹنڈو محمد خان سے حیدرآباد جائے، راستے میں اس نے گانے لگا دیے، پھر بس توبہ کرتے ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن خود اپنے موبائل میں گانے سن رہے ہیں، خود اپنے موبائل کے اندر فلمیں دیکھ رہے ہیں، خود اپنے موبائل میں کارٹون دیکھ رہے ہیں، خود اپنے موبائل میں ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ صحیح، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے۔ رسول اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر لوگوں کو بد دعا نہیں دیا، لیکن اپنا اس امتی کو بد دعا دے رہا ہے جو بد نظری کر رہا ہے، جو دوسری عورتوں کو دیکھ رہا ہے اس کو بد دعا دے رہے ہیں۔ پیارے آقا سوڑے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، یہ دوسرا شکر ہے۔ سمجھے جی؟ بس میں اتنی بات کروں گا، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو، آپ لوگوں کو تھکاؤں گا نہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہماری ملاقات ہوتی ہے تو اپنے آپ کو بچاؤ گناہوں سے، اپنے آپ کو نمازی بناؤ، اللہ کا شکر ادا کرنے والا۔ شکر دو طرح کا ہوتا ہے، کتابیں لیں جی، کتابیں لیں، ٹھیک ہے۔ شکر ادا کرنے والا کیسا ہوتا ہے جی؟ شکر ادا کرنے والا، میں جو بات کی نئی بات نہیں کر رہا، پرانی بات دوہرا رہا ہوں۔ زبان سے اللہ سائیں کا شکر ادا کرو، اللہ جی آپ نے آنکھیں دی، الحمدللہ۔ دیکھو کتنی سال ہے آپ کی عمر؟ 15 سال، آپ کی عمر 20 سال، آپ کی عمر 40 سال، آپ کی عمر 45 سال۔ 45 سال میں اس آنکھوں کا کتنا شکر ادا کیا، ان کانوں کا کتنا شکر ادا کیا، اس زبان اس کا کتنا شکر ادا کیا، ان دانتوں کا کتنا، ان ہونٹوں کا کتنا شکر ادا کیا۔ یہ کھال کے اوپر ایک کٹ لگ جاتا ہے، کتنا دن خیال کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے بغیر کٹ کے کھال پیدا کیا، دل کو صحیح رکھا، ہڈیاں صحیح، جسم صحیح، چھوڑی ایک بیماری ہوگی، بخار ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، کوئی ایسا، تو اس سے پریشان نہیں ہونا۔ لیکن جو اللہ نے نعمت دی اس پر زبان سے شکر۔ اللہ جی روزانہ بیٹھ کے 5 منٹ نکالو، 5 منٹ، صحیح 5 منٹ نکال سکتے ہو نا؟ دیکھو کون کون نکالے گا، ذرا ہاتھ اٹھاؤ جی، دوسروں کو دیکھ کے ہاتھ اٹھا لو یار، اللہ کرے گا تو انشاءاللہ۔ دیکھو 5 منٹ نکالو۔ میں آپ سے کوئی زبردستی میں ایک درخواست کر رہا ہوں، آپ سے ایک درخواست، روزانہ 5 منٹ نکالو۔ اللہ جی آپ نے اتنی اچھی ٹھنڈی ہوا چلائی، اللہ آپ کا شکر ہے۔ اللہ جی پانی پیتے وقت کئی لوگ ہیں جن کے پانی پھنس جاتا ہے، میں نے صحیح سلامت پایا، اللہ جی آپ کا شکر۔ اللہ جی آپ نے روٹی کھلائی، بھلے سے چٹنی سے کھلائی، اللہ جی آپ نے کھانا کھلایا، اچھے سالن کے ساتھ کھلایا، ماں کی محبت کے ساتھ، بیوی کی محبت کے ساتھ، بہن بھائیوں کی محبت، بچوں کی محبت کے ساتھ، اللہ سائیں آپ کا شکر، اللہ سائیں آپ کا شکر۔ آپ نے آج صبح کوئی حادثہ نہیں ہونے دیا، آپ نے سر دیا، آپ نے سلامت رکھا، آپ نے نماز کی، زبان سے شکر۔ اور دوسرا شکر جو میں نے بتایا، گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، غصے سے بچاؤ، بد نظری سے بچاؤ، گانے سننے سے بچاؤ، گالیاں دینے سے بچاؤ، دوسرے کی برائی کرنے سے بچاؤ۔ اللہ مجھے آپ کو، اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، آپ اپنے پورے علاقے میں یہ بتائیں، ہم انشاءاللہ قاری صاحب سے رابطے میں رہیں گے، آپ کے جو امام صاحب ہیں ان سے ہم رابطے میں رہیں گے۔ انشاءاللہ ہم 1-1.5 ہفتے میں کسی خاتون کو بھیجیں گے یہاں پر آپ لوگوں کے پاس، جو آپ کی خواتین کو نہانا دھونا جو ضروری مسائل ہے انشاءاللہ وہ سکھائیں گی، سمجھائیں گی، شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ لیکن آپ حضرات انشاءاللہ ہم ایک وقت بتا دیں گے، تو کوشش کر کے اپنے گھر کی خواتین کو پردے کے ساتھ وہاں پر جمع کریں، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔